خان بہادر محمد اسلم خان کے گھر میں خوشیاں کھیلتی تھیں اور صحیح معنوں میں کھیلتی تھیں۔ ان کی دو لڑکیاں تھیں، ایک لڑکا۔ ایک بڑی لڑکی کی عمر 13 برس کی ہوگی تو چھوٹی کی یہی 11 ساڑھے 11، اور جو لڑکا تھا وہ سب سے چھوٹا، مگر قد کاٹ کے لحاظ سے وہ اپنی بڑی بہنوں کے برابر معلوم ہوتا تھا۔ تینوں کی عمر جیسا کہ ظاہر ہے اس دور سے گزر رہی تھی جبکہ ہر آس پاس کی چیز کھلونا معلوم ہوتی ہے۔ حادثے بھی یوں آتے ہیں جیسے ربڑ کے اڑتے ہوئے غبارے، ان سے بھی کھیلنے کو جی چاہتا ہے۔ خان بہادر محمد اسلم کا گھر خوشیوں کا گھر تھا۔ اس میں سب سے بڑی 3 خوشیاں اس کی اولاد تھیں، فریدہ، سعیدہ اور نجیب۔ یہ تینوں اسکول جاتے تھے جیسے کھیل کے میدان میں جاتے ہیں، ہنسی خوشی جاتے تھے، ہنسی خوشی واپس آتے تھے، اور امتحان یوں پاس کرتے تھے جیسے کھیل میں کوئی ایک دوسرے سے بازی لے جائے۔ کبھی فریدہ فرسٹ آتی، کبھی نجیب اور کبھی سعیدہ۔ خان بہادر محمد اسلم خان بچوں سے مطمئن ریٹائرڈ زندگی بسر کر رہے تھے۔ انہوں نے محکمہ زراعت میں 32 برس نوکری کی تھی۔ معمولی عہدے سے بڑھتے بڑھتے وہ بلند ترین مقام پر پہنچ گئے تھے۔ اس دوران میں انہوں نے بڑی محنت کی تھی، دن رات دفتری کام کیے تھے۔ اب وہ سستا رہے تھے، اپنے کمرے میں کتابیں لے کر پڑھے رہتے اور ان کے مطالعے میں مصروف رہتے۔ فریدہ، سعید اور نجیب کبھی کبھی ماں کا کوئی پیغام لے کر آتے تو وہ اس کا جواب بھجوا دیتے۔ ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے اپنا بستر وہیں اپنے کمرے میں لگوا لیا تھا۔ دن کی طرح ان کی رات بھی یہیں گزرتی تھی، دنیا کے جھگڑے ٹنٹوں سے بالکل الگ۔ کبھی کبھی ان کی بیوی جو ادھیڑ عمر کی عورت تھی ان کے پاس آ جاتی اور چاہتی کہ وہ اس سے 2 گھڑی باتیں کریں، مگر وہ جلد ہی اسے کسی بہانے سے ٹال دیتے۔ یہ بہانہ عام طور پر فریدہ اور سعیدہ کے جہیز کے متعلق ہوتا۔ جاؤ، یہ عمر چونچلے بگاڑنے کی نہیں، گھر میں 2 جوان بیٹیاں ہیں، ان کے دان دہیج کی فکر کرو۔ سونا دن بدن مہنگا ہو رہا ہے، 10-20 تولے خرید کر کیوں نہیں رکھ لیتی؟ وقت آئے گا تو پھر چیخو گی کہ ہائے اللہ، خالی زیوروں پر اتنا روپیہ اٹھ رہا ہے۔ یا پھر وہ کبھی اس سے کہتے، فرخندہ خانم میری جان، ہم بڈھے ہو چکے ہیں، تمہیں اب میری فکر اور مجھے تمہاری فکر ایک بچے کی طرح کرنی چاہیے۔ میری ساری پگڑیاں لیر لیر ہو چکی ہیں، مگر تمہیں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ململ کے 2 تھان ہی منگوا لو، 2 نہیں 4، تمہارے اور بچوں کے دوپٹے بھی بن جائیں گے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم چاہتی کیا ہو، اور ہاں، وہ میری مسواکیں ختم ہو گئی ہیں۔ فرخندہ خان بہادر کے پلنگ پر بیٹھ جاتی اور بڑے پیار سے کہتی، ساری دنیا برش استعمال کرتی ہے اور آپ ابھی تک پرانی لکیر کے فقیر بنے ہیں۔ خان بہادر کے لہجے میں نرمی آ جاتی، نہیں فرخندہ جان، یہ برش اور ٹوتھ پیسٹ سب واہیات چیزیں ہیں۔ فرخندہ کے ادھیڑ چہرے پر کلیروں کی کوڑیاں اور مولیاں سی بکھر جاتی، مگر صرف ایک لہجے کے لیے۔ خان بہادر اس کی طرف دیکھتے اور باہر صحن میں بچوں کی کھیل کود کا شور و غل سنتے ہوئے کہتے، فرخندہ تو کل ململ کے تھان آ جائیں اور لٹھے کے بھی، لیکن فوراً ہی معلوم نہیں کیوں ان کے بدن میں جھرجھری سی دوڑ جاتی اور وہ فرخندہ کو منع کر دیتے، نہیں نہیں، لٹھا منگوانے کی ابھی ضرورت نہیں۔ باہر صحن میں بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے۔ سپہر کو شاداں عموماً ان کے ساتھ ہوتی، یہ گو نئی آئی تھی لیکن ان میں فوراً ہی گھل مل گئی تھی۔ سعیدہ اور فریدہ تو اس کے انتظار میں رہتی تھی کہ وہ کب آئے اور وہ سب مل کر لکن میٹی یا کھدو کھیلے۔ شاداں کے ماں باپ عیسائی تھے، مگر جب سے شاداں خان بہادر کے گھر میں داخل ہوئی تھی، فریدہ کی ماں نے اس کا نام بدل کر شاداں رکھ دیا تھا، اس لیے کہ وہ بڑی ہنس مکھ لڑکی تھی اور اس کی بچیاں اس سے پیار کرنے لگی تھیں۔ شاداں جب صبح سویرے آتی تو فریدہ، سعیدہ اور نجیب اسکول جانے کی تیاریوں میں مصروف ہوتے۔ وہ اس سے باتیں کرنا چاہتے مگر ماں ان سے کہتی، بچوں جلدی کرو، اسکول کا وقت ہو رہا ہے، اور بچے جلدی تیاری سے فارغ ہو کر شاداں کو سلام کہتے ہوئے اسکول چلے جاتے۔ سپہر کے قریب شاداں جلدی محلے کے دوسرے کاموں سے فارغ ہو کر آ جاتی اور فریدہ، سعیدہ اور نجیب کھیل میں مشغول ہو جاتے، اور اتنا شور مچتا کہ بعض اوقات خان بہادر کو اپنے کمرے سے نوکر کے ذریعے کہلوانا پڑتا کہ شور ذرا کم کیا جائے۔ یہ حکم سن کر شاداں سہم کر الگ ہو جاتی، مگر سعیدہ اور فریدہ اس سے کہتی، کوئی بات نہیں شاداں، ہم اس سے بھی زیادہ شور مچائے تو وہ اب کچھ نہیں کہیں گے۔ ایک سے زیادہ بار وہ کوئی بات نہیں کہا کرتے اور کھیل پھر شروع ہو جاتا۔
کبھی لکن مٹی، کبھی کھدو اور کبھی لوڈو۔ لوڈو شادہ کو بہت پسند تھی، اس لیے کہ یہ کھیل اس کے لیے نیا تھا۔ چنانچہ جب سے نجیب لوڈو لایا تھا، شادہ اسی کھیل پر مصر ہوتی، مگر فریدہ، سعیدہ اور نجیب تینوں کو یہ پسند نہیں تھا، اس لیے کہ اس میں کوئی ہنگامہ برپا نہیں ہوتا، بس وہ جو چٹو سا ہوتا ہے، اس میں پانسا ہلاتے اور پھینکتے رہو اور اپنی گوٹے آگے پیچھے کرتے رہو۔ شادہ کھلی کھلی رنگت کے درمیانے قد کی لڑکی تھی۔ اس کی عمر فریدہ جتنی ہوگی، مگر اس میں جوانی زیادہ نمایاں تھی، جیسے خود جوانی نے اپنی شوخیوں پر لال پینسل کے نشان لگا دیے ہیں، محض شرارت کے لیے، ورنہ فریدہ اور سعیدہ میں وہ تمام رنگ، وہ تمام لکیریں، وہ تمام قوسیں موجود تھیں جو اس عمر کی لڑکیوں میں ہوتی ہیں۔ لیکن فریدہ، سعیدہ اور شادہ جب پاس پاس کھڑی ہوتی تو شادہ کی جوانی زیر لب کچھ گنگناتی معلوم ہوتی۔ کھلی کھلی رنگت، پریشان بال اور دھڑکتا ہوا دوپٹہ جو کس کر اس نے اپنے سینے اور کمر کے گرد باندھا ہوتا، ایسی ناک جس کے نتھنے گویا ہوا میں انجانی خوشبوئیں ڈھونڈنے کے لیے کانپ رہے ہوں، کان ایسے جو ذرا سی آہٹ پر چونک کر سننے کے لیے تیار ہوں۔ چہرے کے خط و خال میں کوئی خوبی نہیں تھی، اگر کوئی عیب گننے لگتا تو بڑی آسانی سے گن سکتا تھا، صرف اسی صورت میں اگر اس کا چہرہ اس کے جسم سے الگ کر کے رکھ دیا جاتا، مگر ایسا کیا جانا ناممکن تھا، اس لیے کہ اس کے چہرے اس کے بقایا جسم کا چولی دامن کا ساتھ تھا۔ جس طرح چولی علیحدہ کرنے پر جسم کے آثار اس میں باقی رہ جاتے ہیں، اسی طرح اس کے چہرے پر بھی رہ جاتے اور اس کو پھر اس کی سالمیت ہی میں دیکھنا پڑتا۔ شادہ بے حد پھرتیلی تھی، صبح آتی اور یوں منٹا منٹی میں اپنا کام ختم کر کے یہ جا وہ جا، سپہر کو آتی گھنٹہ ڈیڑھ کھیل کود میں مصروف رہتی۔ جب خان بہادر کی بیوی آخری بار چلا کر کہتی شادہ اب خدا کے لیے کام تو کرو، تو وہ وہیں کھیل بند کر کے اپنے کام میں مشغول ہو جاتی، ٹوکرا اٹھاتی اور دو دو زینے ایک جست میں طے کرتے ہی کوٹھے پر پہنچ جاتی، وہاں سے فارغ ہو کر دھڑ دھڑ نیچے اترتی اور صحن میں جھاڑو شروع کر دیتی۔ اس کے ہاتھ میں پھرتی اور صفائی دونوں چیزیں تھیں۔ خان بہادر اور اس کی بیوی فرخندہ کو صفائی کا بہت خیال تھا، لیکن مجال ہے جو شادہ نے کبھی ان کو شکایت کا موقع دیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس کے کھیل کود پر معترض نہیں ہوتے تھے، یوں بھی وہ اس کو پیار کی نظروں سے دیکھتے تھے، روشن خیال تھے، اس لیے چھوت چھات ان کے نزدیک بالکل فضول تھی۔ شروع میں تو خان بہادر کی بیوی نے اتنی اجازت دی تھی کہ لکن میٹی میں اگر کوئی شادہ کو چھوئے تو لکڑی استعمال کرے، اور اگر وہ چھوئے تو بھی لکڑی کا کوئی ٹکڑا استعمال کرے، لیکن کچھ دیر کے بعد یہ شرط ہٹا دی گئی اور شادہ سے کہا گیا کہ وہ آتے ہی صابن سے اپنا ہاتھ منہ دھو لیا کرے۔ جب شادہ کی ماں کمانے کے لیے آتی تھی تو خان بہادر اپنے کمرے کی کسی چیز سے اس کو چھونے نہیں دیتے تھے، مگر شادہ کو اجازت تھی کہ وہ صفائی کے وقت چیزوں کی جھاڑ پوچھ بھی کر سکتی ہے۔ صبح سب سے پہلے شادہ خان بہادر کے کمرے کی صفائی کرتی تھی، وہ اخبار پڑھنے میں مشغول ہوتے۔ شادہ ہاتھ میں برش لیے آتی تو ان سے کہتی کہ خان بہادر صاحب ذرا برآمدے میں چلے جائیے۔ خان بہادر اخبار سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھتے، شادہ فوراً ان کے پلنگ کے نیچے سے ان کے سلیپر اٹھا کر ان کو پہنا دیتی اور وہ برآمدے میں چلے جاتے۔ جب کمرے کی صفائی اور جھاڑ پونچھ ہو جاتی تو شادہ دروازے کی دہلیز کے پاس ہی کمرے میں ذرا جھانکنے کا خم پیدا کر کے خان بہادر کو پکارتی، آ جائیے خان بہادر صاحب۔ خان بہادر صاحب اخبار اور سلیپر کھڑکھڑاتے اندر آ جاتے اور شادہ دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتی۔ شادہ کو کام پر لگے 2 مہینے ہو گئے تھے، یہ گزرے تو خان بہادر کی بیوی نے ایک دن محسوس کیا کہ شادہ میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے۔ اس نے سرسری سا غور کیا تو یہی بات ذہن میں آئی کہ محلے کے کسی نوجوان سے آنکھ لڑ گئی ہوگی۔ اب وہ زیادہ بن ٹھن کر رہتی تھی، اگر وہ پہلے کوری ململ تھی تو اب ایسا لگتا تھا کہ اسے کلف لگا ہوا ہے، مگر یہ کلف بھی کچھ ایسا تھا جو ململ کے ساتھ انگلیوں میں چنا نہیں گیا تھا۔ شادہ دن بھر تبدیل ہو رہی تھی، پہلے وہ اترن پہنتی تھی پر اب اس کے بدن پر نئے جوڑے نظر آتے تھے، بڑے اچھے فیشن کے، بڑے عمدہ سلے ہوئے۔ ایک دن جب وہ سفید لٹھے کی شلوار اور پھولوں والی جارجٹ کی قمیض پہن کر آئی تو فریدہ کو باریک کپڑے کے نیچے سفید سفید گول چیزیں نظر آئیں۔ لکن مٹی ہو رہی تھی، شادہ نے دیوار کے ساتھ منہ لگا کر زور سے اپنی آنکھیں میچی ہوئی تھیں۔ فریدہ نے اس کی قمیض کے نیچے سفید سفید گول چیزیں دیکھی تھیں، وہ بوکھلائی ہوئی تھی۔ جب شادہ نے پکارا چھپ گئے
تو فریدہ نے سعیدہ کو بازو سے پکڑا اور گھسیٹ کر ایک کمرے میں لے گئی اور دھڑکتے ہوئے دل سے اس کے کان میں کہا، سعیدہ، تم نے دیکھا اس نے کیا پہنا ہوا تھا؟ سعیدہ نے پوچھا، کس نے؟ فریدہ نے اس کے کان میں کہا، شادہ نے۔ کیا پہنا ہوا تھا؟ فریدہ کی جوابی سرگوشی سعیدہ کے غان میں گڑپ سے غوطہ لگا گئی۔ جب ابھری تو سعیدہ نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ایک بھنچی بھنچی حیرت کی ہیں اس کے لبوں سے خود کو گھسیٹتی ہوئی باہر نکلی۔ دونوں بہنیں کچھ دیر گسر پسر کرتی رہیں۔ اتنے میں دھماکہ سا ہوا اور شادہ نے ان کو ڈھونڈ لیا۔ اس پر سعیدہ اور فریدہ کی طرف سے قاعدے کے مطابق چیخم دھاڑ ہونا چاہیے تھی، مگر وہ چپ رہیں۔ شاداں کی خوشی کی مزید چیخیں اس کے حلق میں رک گئیں۔ فریدہ اور سعیدہ کمرے کے اندھیرے کونے میں کچھ سہمی سہمی سی کھڑی تھی۔ شاداں بھی قدرے خوفزدہ ہو گئی۔ ماحول کے مطابق اس نے اپنی آواز دبا کر ان سے پوچھا، کیا بات ہے؟ فریدہ نے سعیدہ کے کان میں کچھ کہا، سعیدہ نے فریدہ کے کان میں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی کوہنیوں سے ٹھوکے دیے۔ آخر فریدہ نے کانپتے ہوئے لہجے میں شادہ سے کہا، یہ تم نے قمیض کے نیچے کیا پہن رکھا ہے؟ شادہ کے حلق سے ہنسی کے گول گول ٹکڑے نکلے۔ سعیدہ نے پوچھا، کہاں سے لی تو نے یہ؟ شادہ نے جواب دیا، بازار سے۔ فریدہ نے بڑے اشتیاق سے پوچھا، کتنے میں؟ 10 روپے میں۔ دونوں بہنیں ایک دم چلاتے چلاتے رک گئیں، اتنی مہنگی؟ شادہ نے صرف اتنا کہا، کیا ہم غریب دل کو اچھی لگنے والی چیزیں نہیں خرید سکتے؟ اس بات نے فوراً ہی ساری بات ختم کر دی۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، اس کے بعد کھیل پھر شروع ہو گیا۔ کھیل جاری تھا، مگر کہاں جاری تھا یہ خان بہادر کی بیوی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اب تو شادہ بڑھیا قسم کا تیل بالوں میں لگاتی تھی۔ پہلے ننگے پاؤں ہوتی تھی، پر اب اس کے پیروں میں اس نے سینڈل دیکھے۔ کھیل یقیناً جاری تھا، مگر خان بہادر کی بیوی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ اگر کھیل جاری ہے تو اس کی آواز شادہ کے جسم سے کیوں نہیں آتی؟ ایسے کھیل بے آواز اور بے نشان نہیں ہوا کرتے۔ یہ کیسا کھیل ہے جو صرف کپڑے کا گز بنا ہوا ہے؟ اس نے کچھ دیر اس معاملے کے بارے میں سوچا، لیکن پھر سوچا کہ وہ کیوں بیکار میں مغز پاشی کرے۔ ایسی لڑکیاں خراب ہوا ہی کرتی ہیں، اور کتنی داستانیں ہیں جو ان کی خرابیوں سے وابستہ ہیں اور شہر کے گلی کوچوں میں انہی کی طرح رلتی پھرتی ہیں۔ دن گزرتے رہے اور کھیل جاری رہا۔ فریدہ کی ایک سہیلی کی شادی تھی۔ اس کی ماں خان بہادر کی بیوی کی منہ بولی بہن تھی، اس لیے سب کی شرکت لازمی تھی۔ گھر میں صرف خان بہادر تھے۔ سردی کا موسم تھا۔ رات کو خان بہادر کی بیوی کو معاً خیال آیا کہ اپنی گرم شال منگوا لے۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ نوکر کو بھیج دے، مگر وہ ایسے صندوق میں پڑی تھی جس میں زیورات بھی تھے، اس لیے اس نے نجیب کو ساتھ لیا اور اپنے گھر آئی۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ دروازہ بند ہوگا، چنانچہ اس نے دستک دی۔ جب کسی نے نہ کھولا تو نجیب نے دروازے کو ذرا سا دھکا دیا، وہ کھل گیا۔ اندر داخل ہو کر اس نے صندوق سے شال نکالی اور نجیب سے کہا، جاؤ دیکھو تمہارے ابا کیا کر رہے ہیں۔ ان سے کہہ دینا کہ تم تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد لوٹ آؤ گے، لیکن ہم سب کل صبح آئیں گے۔ جاؤ بیٹا۔ صندوق میں چیزیں قرینے سے رکھ کر وہ تالا لگا رہی تھی کہ نجیب واپس آیا اور کہنے لگا، ابا جی تو اپنے کمرے میں نہیں ہیں۔ اپنے کمرے میں نہیں ہے؟ اپنے کمرے میں نہیں ہے تو کہاں ہیں؟ خان بہادر کی بیوی نے تالا بند کیا اور چابی اپنے بیگ میں ڈالی۔ تم یہاں کھڑے رہو، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے شوہر کے کمرے میں گئی، جو کہ خالی تھا مگر بتی جل رہی تھی۔ بستر پر سے چادر غائب تھی، فرش دھلا ہوا تھا۔ ایک عجیب قسم کی بو کمرے میں بسی ہوئی تھی۔ خان بہادر کی بیوی چکرا گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ پلنگ کے نیچے جھک کر دیکھا، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن ایک چیز تھی۔ اس نے رینگ کر اسے پکڑا اور باہر نکل کر دیکھا۔ خان بہادر کی موٹی مسواک تھی۔ اتنے میں آہٹ ہوئی۔ خان بہادر کی بیوی نے مسواک چھپا لی۔ خان بہادر اندر داخل ہوئے اور ان کے ساتھ ہی مٹی کے تیل کی بو۔ ان کا رنگ زرد تھا، جیسے سارا لہو نچڑ چکا ہو۔ کانپتی ہوئی آواز میں خان بہادر نے اپنی بیوی سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، شال لینے آئی تھی، میں نے سوچا آپ کو دیکھتی چلوں۔ جاؤ۔ خان بہادر کی بیوی چلی گئی۔ چند قدم صحن میں چلی ہوگی کہ اسے دروازہ بند کرنے کی آواز آئی۔ وہ بہت دیر تک اپنے کمرے میں بیٹھی رہی، پھر نجیب کو لے کر چلی گئی۔ دوسرے روز فریدہ کی سہیلی کے گھر خان بہادر کی بیوی کو یہ خبر ملی کہ خان بہادر گرفتار ہو گئے ہیں۔ جب اس نے اپنا پتہ لیا تو معلوم ہوا کہ جرم بہت سنگین ہے۔
شادہ جب گھر پہنچی تو لہو لہان تھی۔ وہاں پہنچتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے ماں باپ اسے ہسپتال لے گئے۔ پولیس ساتھ تھی۔ شادہ کو وہاں ایک لہجے کے لیے ہوش آیا اور اس نے صرف خان بہادر کہا۔ اس کے بعد وہ ایسی بے ہوش ہوئی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ جرم بہت سنگین تھا۔ تفتیش ہوئی، مقدمہ چلا۔ استغاثے کے پاس کوئی عینی شہادت موجود نہیں تھی۔ ایک صرف شادہ کے لہو میں لتھڑے ہوئے کپڑے تھے اور وہ 2 لفظ جو اس نے مرنے سے پہلے اپنے منہ سے ادا کیے تھے۔ لیکن اس کے باوجود استغاثے کو پختہ یقین تھا کہ مجرم خان بہادر ہے، کیونکہ ایک گواہ ایسا تھا جس نے شادہ کو شام کے وقت خان بہادر کے گھر کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ صفائی کے گواہ صرف 2 تھے، خان بہادر کی بیوی اور ایک ڈاکٹر۔ ڈاکٹر نے کہا خان بہادر اس قابل ہی نہیں کہ وہ کسی عورت سے ایسا رشتہ قائم کر سکے۔ شادہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ نابالغ تھی۔ اس کی بیوی نے اس کی تصدیق کی۔ خان بہادر محمد اسلم خان بری ہو گئے۔ مقدمے میں انہیں بہت کوفت اٹھانی پڑی۔ بری ہو کر جب گھر آئے تو ان کی زندگی کے معمول میں کوئی فرق نہ آیا۔ ایک صرف انہوں نے مسواک کا استعمال چھوڑ دیا۔